کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ بن خلف کا آپس کے اندر یارانہ تھا، تعلق تھا، دوستی تھی۔ اذا کان امیۃ بر بالمدینۃ نزل علی سعد، جب امیہ مدینے کے راستے سے گزرتا تھا تو اس کا قیام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت سے ان کی دوستی چلی آ رہی تھی، اور اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آتے یا مکہ کے راستے سے کہیں جانے لگتے تو ان کا قیام جو ہے امیہ کے پاس ہوتا تھا۔ ان کا یہ تعلق بہت پرانا تھا، خاندانی تعلق تھا، جیسے پرانے بزرگوں کے تعلقات بن جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا کہ حضرت سعد جب آتے وہ مکہ میں امیہ کے پاس رہتے۔ یہ امیہ وہی ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا تھا، ظلم کیا کرتا تھا، یہ بڑا سردار ہے مکے کا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف لے گئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ عمرے کی نیت سے مکہ کے اندر آئے اکیلے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے معمول کے مطابق امیہ کے ہاں مہمان ہوئے، ان کے گھر میں رہے، ان کے پاس۔ تو حضرت سعد نے امیہ سے کہا کہ چونکہ مکہ کے لوگ ہم سے ناراض ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں لے گئے ہیں، ہم نے انہیں پناہ دی ہے، ہم نے انہیں جگہ دی ہے، ہم نے انہیں تحفظ دیا ہے، لہذا تم ایسے کرو، انظر لی ساعۃ خلوۃ، کہ تم میرے لیے کوئی ایسا موقع تلاش کرو کہ اس موقع کے اندر لوگ نہ ہوں اور میں جا کر جو ہے طواف کر لوں اور اپنے عمرے کو مکمل کروں۔ تو امیہ نے کہا کہ معاملہ اس طرح سے ہے، عین نصف نہار دوپہر کے وقت چونکہ عرب میں سخت گرمی ہوتی ہے، اس لیے آپ مناسب رہے گا کہ میرے ساتھ چلیں اور نصف نہار کے وقت بیت اللہ کا طواف کریں، اس وقت کوئی نہیں ہوگا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو امیہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نکلے بیت اللہ کی طرف۔ تو راستے کے اندر ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ تو امیہ نے کہا کہ یہ سعد بن عبادہ ہیں انصاری۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے دشمنوں کو مدینہ کے اندر پناہ دی ہے، اور آپ لوگ ان لوگوں کی حمایت کرتے ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے یہ لوگ یہاں آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، مکہ میں گھومتے ہیں، اگر تم لوگ ان کی طرفداری چھوڑ دو تو ہم لوگ ان لوگوں سے نمٹ لیں گے۔ اور ابو جہل نے حضرت سعد سے کہا کہ اگر تو امیہ کے ساتھ نہ ہوتا تو ما رجعتا الی اہلک سالما، تو صحیح سلامت اپنے گھر والوں کے پاس نہ پہنچتا، یعنی میں تجھے قتل کر دوں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے یہ کہا کہ جو کام تم کرنا چاہ رہے ہو، اگر تم ہمیں یہاں سے منع کرو گے تو ہم اس سے زیادہ سخت معاملے میں تمہارے رکاوٹ ڈال دیں گے، وہ ہے مدینہ کے راستے سے تجارتی قافلوں کا آنا اور جانا شام کی طرف، ہم تمہارا وہ راستہ بند کر دیں۔ تم اگر ہمارا یہ راستہ بند کرو گے، ہم تمہارا وہ راستہ بند کریں گے، اور تمہارا وہ راستہ اگر بند ہو گیا تو تمہارا معاملہ خراب ہوگا، اور اگر ہمارا یہ راستہ بند ہو گیا تو ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، زیادہ نقصان تو آپ لوگوں کو۔
بس اسی معاملے میں ایسا ہوا کہ کچھ وہ کہہ رہے تھے، کچھ وہ کہہ رہا تھا۔ آپس کے اندر جب آدمی الجھتا ہے، بات ہوتی ہے، مباحثہ ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، ایک فطرتی بات ہے کہ انسان کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ دونوں کی آوازیں زور زور سے شروع ہو گئی۔ تو امیہ نے حضرت سعد سے کہا کہ لا ترفع صوتک یا سعد، اے سعد اپنی آواز کو نیچے کر، کہ یہ ابو الحکم ہے سید ھذا الوادی، اس مکے کی وادی کا سردار ابو جہل ہے، ابو الحکم ہے، یہ اس کی کنیت ہے۔ تم اس کے سامنے آواز کو بلند کر رہے ہو۔ یہ چونکہ وہ خود بھی سردار تھا، ابو جہل بھی سردار تھا، تو اس نے ادب سکھایا حضرت سعد کو، اور یہ سمجھا رہے تھے کہ تم زور سے مت بولو۔ چونکہ جھگڑے میں انسان کو غصہ ہوتا ہے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے امیہ کو یہ کہا کہ دعنا عنکا، تو ہمارے معاملے میں دخل اندازی نہ دے، چھوڑ دو اس معاملے کو۔ اور ساتھ ایک بات فرمائی، لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم قاتلوک، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ ایک کافر ہے لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ جو بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے وہ ہو کے رہے گا۔ بہت پریشان ہو گیا، اسے وہ ابو جہل کے ادب بھول گئے، وہ جو دوسری تیسری باتیں ہیں ساری ذہن سے نکل گئی، اپنی پڑ گئی۔ ففزع لذالک فزعا شدیدا، انتہائی پریشان ہو گیا۔ ظاہر ہے ایک آدمی کو پتہ چل جائے مجھے مار دیا جائے گا، اور پتہ بھی ہے کہ باقی کوئی آدمی بتائے شاید وہ بچ بھی سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں تو پھر کیسے بچ سکتا ہے؟ تو جب حضرت سعد نے یہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تجھے قتل کر دیا جائے گا، تو اس نے آگے سے کہا اب مکہ تھا یا مجھے مکہ میں مارا جائے گا؟ فرمایا لا ادری، اس معاملے کو میں نہیں جانتا، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ تجھے قتل کیا جائے گا، مارا جائے گا۔ اس نے تو اس معاملے کو ادھر چھوڑا، حضرت سعد کو بیت اللہ کی طرف چھوڑا، گھر کی طرف دوڑ لگائی۔ گھر میں پہنچ کر اپنی بیوی کو کہتا ہے تمہیں معلوم ہے مجھے سعد نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا معلوم ہے سعد نے تمہیں کیا کہا ہے؟ کہا سعد نے مجھے خبر دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ مار دیا جائے گا۔ بیوی نے بھی یہی سوال کیا، اب مکہ تھا، یہ بخاری شریف کتاب المغازی کی پہلی حدیث، اب مکہ تھا، مجھے مکہ میں مار دیا جائے گا؟ میں نے کہا جی یہ تو اس نے نہیں بتایا، اگلی بات اسے معلوم نہیں ہے، لیکن اسے اتنا پتہ ہے کہ تم مارے جاؤ گے۔ تو اس آدمی نے، امیہ نے قسم اٹھائی واللہ لا اخرج بمکہ، چونکہ مکہ حرم ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، شہر ہے، امن کے سارے اسباب ہیں، قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں مکہ سے باہر نکلوں گا ہی نہیں۔ چونکہ محمد نے خبر دی ہے کہ یہ مارا جائے گا، یقین جانیے بات محسوس کرنے کی نہیں ہے حقیقت کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کاش کہ اتنا بھی یقین آ جاتا نا جتنا ایک کافر کو یقین تھا۔ ایک کافر کو اتنا یقین ہے جو کہا ہے وہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بچاؤ کی صورت نہیں، بس اپنے اسباب اکٹھے کر رہا ہے کہ مکہ سے نہیں نکلوں گا تو بچ جاؤں گا۔ ہمیں یقین نہیں ہے، ہر بات پہ کہتے ہیں جی سود کے بغیر کیسے ہوگا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سود تباہ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں سود کے بغیر کاروبار چلتا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن دھوکے باز نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں دھوکے کے بغیر کیسے تجارت ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو دست درازی کرتا ہے، سوال اور بھیک مانگتا ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں اسے فاقہ آئے گا۔ ہم پھر بھی مانگتے ہیں، لوگ مانگ رہے ہیں،
مسلمانوں کے شہروں میں ہزاروں لوگ مانگ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دین کے اندر کامیابی ہے، ہم کہتے ہیں اسباب میں کامیابی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن میں تمہاری نجات ہے، اسلام میں تمہاری عزت ہے، ہم سمجھتے ہیں نہیں، ہمارے پاس تھوڑا پیسہ زیادہ ہوگا تو عزت ملے گی، کوٹھی اچھی ہوگی تو عزت ملے گی، دوست احباب ہوں گے، عہدہ اچھا ہوگا تو عزت ملے گی۔ ایک کافر کو اس بات پہ اتنا یقین ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب ابو سفیان کے لشکر کے متعلق یہ خبر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعاقب کرنے والے ہیں، اور ایک آدمی آیا مکہ کے اندر، اس نے کپڑے پھاڑے ہوئے تھے، اپنے اونٹ کی کوہان کو زخم دیا ہوا تھا، یہ ان کی ایک ثقافت تھی کہ وہ اس طرح جب کرتے تھے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے، جھوٹ نہیں ہے، افواہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ تو ابو جہل نکلے اور سارے مکے کے اندر اعلان کر رہے تھے ادرکوا عیرکم، اپنے قافلے کے لیے نکلو، کوشش کرو، اس کے بچاؤ کے لیے سارے لوگ جمع ہو جاؤ، سامان تیار کرو۔ تو باقی لوگوں کو وہ تیار کر رہا تھا، باقی لوگ تیاری بھی کر رہے تھے، اور جیسے وہ امیہ کے پاس آتا تھا، امیہ کی بالکل ہوا ہی ختم ہو گئی۔ وہ کہتا تھا میں معذور ہوں، میں نہیں جا سکتا، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا وہ مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک مسلسل ابو جہل امیہ کے پاس آتا رہا اور غیرت دلاتا رہا اس بات پر کہ تم نکلو، ہمارے قافلے کا سوال ہے، ہماری عزت کا سوال ہے۔ لیکن اس آدمی نے بالکل ہی تیاری نہیں پڑی، چونکہ یہ جانتا تھا۔ بالآخر ابو جہل نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ اگر تم نہیں نکلو گے، تم وادی کے سردار ہو، باقی لوگوں کو میں کس منہ سے کہوں، سارے لوگ ہی نہیں نکل رہے ہیں کہ امیہ نہیں نکلتا ہے۔ تو امیہ نے آگے سے کہا کہ بس تو اب مجھ پہ غالب آ گیا ہے، چلو میں تیاری کرتا ہوں، اور میں واللہ لاشترین اجود بعیر بمکہ، میں مکے میں سب سے بہترین اونٹ خریدوں گا، موٹا تازہ اونٹ خریدوں گا۔ چنانچہ بہترین اونٹ خریدا اور گھر کے اندر گئے، اور گھر میں جا کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں جہزینی، میرے سامان کو تیار کرو، میں نے قافلے کے ساتھ نکلنا ہے۔ ان کی بیوی کا نام ام صفوان، ان کی کنیت ہے جہزینی یا ام صفوان، ام صفوان میرے سامان کو تیار کرو۔ تو اس کی بیوی نے آگے سے کہا قد نسیت ما قال لك اخوك اليثربی، تمہیں وہ بات بھول گئی ہے جو یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، تمہیں وہ بات بھول گئی ہے جو تمہارے یثربی بھائی نے تمہیں کہی تھی کہ تمہیں مار دیا جائے گا، اور تو نے قسم اٹھائی تھی کہ مکے سے نہیں نکلوں گا۔ چنانچہ اس نے کہا بھولا نہیں ہوں، لیکن انی ارید، میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میں تھوڑے راستے میں قافلے والوں کو چکمہ دے کے واپس موڑا ہوں۔ چلو بھائی تیار ہو گیا، سامان تیار کر لیا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلہ جہاں پر بھی پڑاؤ ڈالتا تھا، سارے قافلے والے لوگ اپنے اونٹوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے جھاڑیوں پر، لیکن یہ اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ کے رکھتا تھا کہ کوئی موقع ملے گا اور یہاں سے سپیڈ لگاؤں گا، مکے پہنچ جاؤں گا۔ لیکن انسان کے منصوبے اور ہوتے ہیں، عرفت ربی بفسخ العزائم، بندہ کچھ ارادے کرتا ہے، تقدیر انسان کے بارے میں کبھی اور انداز سے گھوم رہی ہوتی ہے، بندہ عزت کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے، تقدیر اس کی گود میں جہان کی ذلت اکٹھی کر کے ڈال دیتی ہے۔ لوگ انسان کے لیے ذلت کے اسباب اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کی گود میں عزت ڈال دیتا ہے۔ لوگ شکست کے اسباب بناتے ہیں، اللہ فتح کے اسباب بنا دیتا ہے۔ لوگ فتح کے اسباب بناتے ہیں، اللہ شکست دلوا دیتا ہے۔ اللہ کے نظام میں کسی کو کیا اختیارات۔
فرماتے ہیں کہ اس شخص نے مقام بدر تک اپنے اونٹ کو ہر پڑاؤ کے اوپر باندھ کے رکھا ہے، چھوڑا نہیں ہے، لیکن اللہ نے موقع نہیں دیا، بالآخر وہاں جا کے قتل ہوا بدر کے اندر۔ اور اس کو قتل کرنے کے لیے اللہ کا ایک نظام ہے، انسان ایک وقت غرور میں ہوتا ہے، ایک وقت انسان اس بات میں اور تکبر میں ہوتا ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت بلال کو یہی سزا دیتے تھے، میں سردار ہوں، میرا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ حضرت بلال نے جب میدان بدر میں اس کو دیکھا نا تو کہا امیہ، اگر امیہ نجات پا گیا نا پھر میری زندگی کا مزہ نہیں ہے، آج تو ہاتھ میں آیا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ انسانوں کے دنوں کو تبدیل فرماتے رہتے ہیں۔ ایک وقت انسان شاہ ہوتا ہے، دوسرے وقت میں گدھا ہوتا ہے، ایک وقت میں پہلوان ہوتا ہے، کسی پر نگاہ نہیں ٹکتی، دوسرے وقت میں بستر پہ پڑا ہوتا ہے اور اپنی قضائے حاجت کے لیے اٹھ کر جانے کی طاقت نہیں ہوتی۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت بلال اور چند انصاریوں کے ہاتھ سے اس کو قتل کروایا۔